اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تم بھی وہ خوش نصیب ہو کہ جس کی آزمائش اللہ عنقریب ختم کر کے غیب سے حیران کن مدد فرمانے والا ہے اور تمہاری زندگی کی تمام تر رکاوٹیں ہٹا کر ان گنت خوشیاں تمہارے مقدر کرنے والی ہیں، تو سنو، اس مہربان رب نے زمین و آسمان کو ایک حق کے ساتھ پیدا کیا، ہر لمحہ باخبر ہے ہر چیز سے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات بھی گزرتے ہیں ہم ان سے بخوبی واقف ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں اور امید دلانے کے لیے بجلیاں دکھاتے ہیں اور آسمان سے بارش برساتے ہیں، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ شاداب کرتے ہیں۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اگر آج تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف ہے یا جو برائیاں تمہارے ساتھ ہو رہی ہیں اور کسی طور پر تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی ہے، تو یہ دو باتیں ضرور جان لو، ایک طرف تمہاری مجبوریاں اور زمانے کی سختیاں اور دوسری طرف منزل کا واضح شعور کا نہ ہونا اکثر تمہارے راہوں میں کئی طرح کی مشکلات کھڑے کر دیتے ہیں۔ جان رکھو، جس طرح کشتی ساحل پر محفوظ طور رہ سکتی ہے مگر اس کی تعمیر کا یہ مقصد نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح تم اپنے مقصد کو بھول کر اپنے سارے راستے گم کر لیتے ہو، جس کی وجہ سے تمہاری زندگی کی کشتی بھی منجدر میں پھنس کر رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں اس کا جواب دے رہا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ کشتی سمندر میں اللہ کی مہربانی سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنے کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کا پکار اور اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہے۔ اور اگر آج تمہارا کام لاکھوں تدبیروں کے بعد بھی ناممکن ہو رہا ہے تو یاد کرو واقعہ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا کر اپنے نزدیک تو ان سے انتقام لیا گیا، مگر فی لوگوں خود اس نے یوسف علیہ السلام کی تخت سلطنت پہنچانے کا راستہ صاف کیا اور اپنی اس تدبیر سے خود اپنی ذات کے لیے شرمندگی کے سوا کچھ نہ کمایا۔ یاد رکھو، اللہ جسے گرانا چاہتا ہے اسے کوئی تدبیر سنبھال نہیں سکتی۔ اللہ سے اٹھانے کی صورت 3 نکل کر بلند مقام پر فیض کر دیتا ہے۔ جان رکھو تو تم نے خدائے مشیت سے لڑنا ہے، کامیاب ہو سکتے ہو، اور نہ ہی کسی کی زور سے تم ناکام بن سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، اس کی خدائی میں کوئی اپنا زور پر غالب حاصل نہیں کر سکتا، جسے وہ اٹھاتا ہے وہی اٹھتا ہے اور جسے وہ گراتا ہے وہی گرتا ہے۔ اور اگر تمہاری زندگی میں کوئی کوشش ناکام ہو گئی ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تمام مسلسل کسی گھاٹے یا تکلیف میں مبتلا ہو تو سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے ہر معاملے میں نفع ہی نفع ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اگر اللہ مومن کو نعمت دے تو وہ شکر ادا کر کے رب سے اجر پالتا ہے، اور اگر اللہ مومن پر آزمائش ڈالتا ہے تو وہ صبر کر کے اللہ سے اجر پالتا ہے۔ مومن کا تو ہر معاملہ ہی خیر کا ہے، تمہیں جو بھی خیر پہنچتا ہے وہ تمہارے رب کے فیصلے سے پہنچتا ہے، اور اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو وہ اللہ کی حکمت کی تقاضوں کی تحت آتی ہے۔ لہٰذا جب بھی تم پر کوئی مصیبت واقع ہو جائے تو ہرگز بے صبری کا مظاہرہ کر کے اپنی ہمت کو بے
بے کمزور مت کرنا، کیونکہ اللہ نے کوئی رات ایسی نہیں جس کا سحر نہ ہو، اور جانتے ہو جب اللہ تمہاری آزمائش ختم کرنے لگتی ہے تو وہ تمہیں کچھ حیران کن نشانیاں ظاہر کرتی ہیں، جس میں ایک نشانی تو یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں دل یکساں کر کے اس طرف جماتا ہے جہاں تمہارے لیے نجات ہے، اور اس راہ کو اختیار کرنے کے بعد کسی دوسرے راستے کی طرف تم نہیں جا سکتے، کیونکہ جب تمہاری سوچ تمہاری پسند اور ناپسند اس قدر اور بلندیوں کے معیار کے مطابق ہو جاتی ہے جو اللہ نے تمہاری فطرت کے مطابق بنائی، تو تمہیں مضطرب سکون بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے یکساں اپنی رخ اس دین کے سمیت جما دیں اور قائم ہو جائیں اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور اللہ کی بنائی ہوئی سخت بدلیاں نہیں جا سکتے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اگر آج تمہارے دل فکروں میں ڈوبا ہے اور تم اللہ کی مصلحت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور تم ان نشانیوں کی تلاش میں ہو کہ جان سکو کہ تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے، تو جان رکھو کہ وہ خالق محض خالق ہی نہیں بلکہ وہ اپنی مخلوق پر رحیم و شفیق ہے، اور وہ تمہاری ضرورتوں اور خود سے بڑھ کر فکر کرنے والا ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ نشانیاں نہیں کہ تکن کے بعد آرام کی خواہش اور پھر تم نیند کا غالب آ جانا، اس کے بعد گواہی نہیں کہ جس مہربان رب نے یہ مجبوری کن تمہارے اندر رکھی ہے وہ تمہارے حق میں بھی خود تم سے بڑھ کر خیر خواہ کرنے والا ہے۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو پہ ایک کمنٹ کر دیں اچھا سا۔ جزاک اللہ۔